السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کے پہلے باب سے ہم آج انشاءاللہ حدیث نمبر 7 لیں گے۔ وعن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الی صورکم، اور نہ تمہاری شکلوں صورتوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، اور بے شک کہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث میں ہمیں پہلی چیز جو یہ ملتی ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنا جو عمل کرنا ہے، ہر عمل ریاکاری، نمود، نمائش سے اور دنیا کی لالچ سے پاک ہونا چاہیے، اور کوئی خاص قسم کا مقصد یا کوئی مفاد اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ہم عمل کریں اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمارے دل کی نیت، دل کا ارادہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ نیت ہی، دل کی نیت ہی ہوگی جو ہمیں ہمارا عمل قبول کرنے میں مدد کرے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے کام کرنے کے لیے اس کا جسم یا اس کی شکل کو نہیں دیکھتا کہ اس کا جسم کیسا ہے، خوبصورت ہے نہیں ہے، شکل کیسی ہے، خوبصورت ہے نہیں ہے، لیکن اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، دل کا حال جانتا ہے۔ اور عمل سے کیا مراد ہے؟ عمل وہ جو سنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ ہوگا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح کر دکھایا اس طریقے کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اور دل کا ارادہ اچھا ہوگا، نیک ہوگا، ریاکاری سے پاک ہوگا، کسی باطنی ظاہری نمود نمائش یا مقصد کے لیے نہیں ہوگا، صرف اللہ کے لیے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتے ہیں۔ اس طرح ایک دوسری حدیث میں جو آگے ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو، صحیح ہو، تو انسان کے معاملات درست ہوتے ہیں، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور وہ کسے قرار دیا تھا؟ دل کو۔ الا وہی القلب کے الفاظ ہیں حدیث کے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دل کو یہ کہا کہ یہ اگر انسان کے جسم میں ایسا ٹکڑا ہے، یہ درست ہو جائے تو اس کے معاملات سارے درست ہوتے ہیں، اور اگر یہ درست نہ ہو تو اس کے معاملات درست نہیں ہوتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ایک آیت میں فرمایا ہے، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب ہمارے اعمال اللہ کے لیے ہوں گے، سنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ہوں گے تو ہمیں جنت ملے گی۔ اگر سنت کے خلاف ہوں گے یا دل کا ارادہ درست نہیں ہوگا، کسی دنیاوی مقصد کے لیے یا کسی اور خاص چیز کے لیے ہوں گے، تو پھر ہمارے لیے یہ جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دل کے ارادے کو پاک صاف رکھتے ہوئے خالص اللہ کے لیے بنائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس حدیث میں ایک دوسری چیز ہمیں ملتی ہے، وہ اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع پر نشاندہی کی اس حدیث کی۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، اپنے بندے کو تقوی کی بنیاد پر پسند کرتا ہے، وہ اجمی ہے یا عربی ہے، عربی یا اجمی، گورا یا کالا، جس طرح کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے نہیں پرکھتے الا کہ اس کا تقوی دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کا تقوی کتنا بلند ہے، اللہ کے لیے کتنا خالص ہے۔ اس کو تقوی کی بنیاد پر پرکھا جائے گا، اور اسی پر اس کو اللہ کے ہاں مقبول سمجھا جائے گا۔ باب الاخلاص، ریاض الصالحین کے پہلے باب کی حدیث نمبر 8 بھی آج ہم لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس العشری رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا، عن الرجل یقاتل شجاعتا، کہ اس بندے کے بارے میں سوال کیا گیا جو اپنی بہادری کے لیے لڑائی کرتا ہے، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، اور دوسرا وہ بندہ جو اپنی حمیت، غیرت کے لیے، خاندان کے لیے قبائلی لڑائی لڑتا ہے، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، اور تیسرا وہ شخص جو ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کے لیے، ناڈر کہلوانے کے لیے لڑائی کرتا ہے۔ ایُّ ذَلِکَ فِی سَبِیلِ اللہ، ان تین جو کیٹیگری پیچھے گزری ہیں، ان میں سے اللہ کے نبی سے سیدنا موسیٰ سوال کر رہے ہیں، ابو موسیٰ سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے اللہ کے راہ میں کون ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، ان میں سے اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جو لڑتا ہے،
فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں لڑنے والا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ سیدنا ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو خالص رکھتے ہوئے اپنے دل کے ارادے کو اللہ کے لیے رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ جہاد کا عمل دین میں سب سے بڑا عمل ہے، انسان کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے میدان میں نکلنا پڑتا ہے، تو اس میں نیت کو خالص رکھنا چاہیے، ریاکاری نہیں آنی چاہیے، دل کے میں یہ بات ہی نہیں سوچنی چاہیے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اور اللہ پوچھے گا ہاں تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہوا، تیرے راستے میں نے گردن کٹوائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تجھے یہ چاہتا تھا کہ تجھے بڑا سمجھا جائے، تجھے نڈر سمجھا جائے، تجھے لوگ شجاعت والا کہیں، مجاہد کہیں، تو وہ دنیا میں تو نے پا لیا، آج تیرا مقام جہنم ہے۔ یہ صرف دل کے ارادہ بدلنے سے اتنی بڑی سزا ملتی ہے۔ دل کے خالص ہونا اللہ کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے دل کا ارادہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں جو ہمیں دوسری چیز ملتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے یا اللہ کے ہاں کوئی نیکی کرنے والا جو بھی شخص ہے اس پر اس کی نیت کو ہم ظاہراً دیکھیں گے، اس کی نیت کے ظاہر پر ہم کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ اس طرح کر رہا ہے یا دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ ہمیں کسی نے یہ حق نہیں دیا، اللہ نے ہمیں حق نہیں دیا کہ ہم کسی کی نیت پر شک کریں یا کسی کے بارے میں یہ سوچیں کہ ہاں یہ والا کام کر رہا ہے، یہ صدقہ کر رہا ہے یا خیرات کر رہا ہے یا قربانی کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے یا اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، یہ اس وجہ سے کر رہا ہے۔ یہ چیز ہمیں بالکل زیب بھی نہیں دیتی اور ہمیں اس چیز کی اجازت بھی نہیں ہے، اور معاشرے میں اس طرح کرنے سے نفرت بھی پھیلتی ہے، تو اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جو بندہ عمل کر رہا ہے اس کا رب اس کے دل کو جانتا ہے اور وہ اپنے دل کو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ارادہ ہے اور میرے رب کے ہاں میرا یہ ارادہ قبول ہے یا نہیں قبول ہے۔ ہم اس کو صرف یہی دیکھیں گے کہ یہ جو ظاہر عمل کر رہا ہے وہ کیسا عمل ہے، اور اس کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے ہی ہم کہیں گے کہ وہ اچھا ہے یا نہیں، بس اس سے زیادہ ہم کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص دل کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نیت کو خالص رکھتے ہوئے ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا چھوٹا بڑا عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو آج ہم نے 2 حدیثیں لیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو سمجھ پر عمل کر کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔